بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اردو بکس بازار کی جانب سے حیدر علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی شاندار، ایک بہت ہی زبردست کتاب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مسلمانوں کی عظمت کے عروج و زوال کی مستند تاریخ سلطنت عثمانیہ۔ 1922 تک قائم رہنے والی اسلامی ریاست سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کی تاریخ اور دور حاضر کے مقبولیت کی بلندیوں کو چھونے والے ایک ترکش ڈرامہ غازی ارطغرل کی مکمل ہسٹری پر مبنی ہے۔ تاریخ سلطنت عثمانیہ، اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر محمد عزیر، اور یہ کتاب 600 صفحات پر مشتمل ہے اور یہ مجلد اور بڑے سائز کی ایک بہت ہی شاندار کتاب ہے۔ دوستو، اس کتاب میں نایاب تصاویر اور نقشہ جات بھی شامل کیے گئے ہیں۔ دوستو، اس کتاب کی قیمت ہے 1500 روپے اور فری ہوم ڈیلیوری کے لیے پورے پاکستان سے آپ سکرین پر دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کتاب کے بارے میں پڑھیں گے، تو ویڈیو سکپ نہ کیجیے، اس ویڈیو کو اینڈ تک مکمل پورا دیکھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے التماس ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کتابوں کے اس سلسلے سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر میرا کوئی بھی دوست آن لائن کتابیں خریدنا چاہتا ہے تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں۔ چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تاریخ سلطنت عثمانیہ۔ عثمانی ترک، جن کا یہ نام کسی نسل یا قوم کی طرف نہیں بلکہ ان کے پہلے فرما روا عثمان خان کی طرف منسوب ہے، ایشیائے کوچک میں پہلے خانہ بدوشوں کی حیثیت سے داخل ہوئے، پھر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو 150 برس کے اندر دنیا کی زبردست طاقتوں میں شمار کی جانے لگی۔ 300 برس گزرنے نہ پائے تھے کہ عثمانی سلطنت وسعت اور طاقت کے لحاظ سے دنیا کی سب سے زیادہ عظیم الشان سلطنت بن گئی۔ اس کے عروج کا دور مشرق میں سلطان سلیم اول اور مغرب میں سلیمان اعظم کی فتوحات پر ختم ہوتا ہے، جس کی حکومت ایشیا، یورپ اور افریقہ کے وسیع حصوں پر قائم تھی۔ اس عہد میں عثمانی ترک ایک مرکزی یورپین طاقت تھے۔ ہنگری ان کے زیر نگین تھا اور آسٹریا کے پایا تخت و ویانا کی دیواروں تک ان کی فوجیں پہنچ چکی تھیں۔ ان کی ہیبت سارے یورپ میں چھائی ہوئی تھی۔ لیکن سلیمان اعظم کی زندگی ہی میں سلطنت کے اندر بعض کمزوریوں کے اسباب پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے، جو اس کی وفات کے بعد روز بروز نمایاں ہوتے گئے۔ سلیمان کے بعد جتنے سلاطین تخت پر بیٹھے، ان میں سے معدود چند کے علاوہ کسی میں سلطنت عثمانیہ کی فرما روائی کی اہلیت نہ تھی۔ چنانچہ جس طرح آہستہ آہستہ اس سلطنت کا عروج ہوا تھا، اسی آہستگی کے ساتھ اس کا زوال بھی شروع ہوا، اور اس کے زوال کی مدت بھی اس کے عہد عروج کی طرح 300 سال ہے۔ ان میں سے آخری 150 برس میں سلطنت عثمانیہ اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور سلطنتوں کا مقابلہ کرتی رہی، مگر اندرونی کمزوریوں کے باعث ایسی پے در پے شکستیں اٹھائیں کہ بالآخر 1922 میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ ترکوں نے اسلام کی جو گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، دفاع و جہاد کے فرض کو جس سرفروشی سے ادا کیا ہے، اس کا اعتراف جتنی بار بھی کیا جائے کم ہے۔ صرف یہی ایک چیز ہر اس تالیف کے لیے معقول وجہ ہو سکتی ہے جو عثمانی ترکوں کے کارناموں پر ترتیب دی جائے، لیکن اگر اس کے علاوہ صحت و روایات کا بھی حتی الامکان پورا اہتمام کیا گیا ہو اور محض واقعات کے بیان کرنے پر قناعت نہ کی گئی ہو، بلکہ اسباب و علل کی تلاش بھی رہی ہو اور اس قوم کے عروج و زوال کی تاریخ کا مطالعہ عبرت کی نظر سے کیا گیا ہو، تو مرتب کے لیے شاید کسی معذرت کی ضرورت نہیں۔ ان صفحات کی ترتیب میں عثمانی ترکوں کی تاریخ سے متعلق انگریزی، عربی اور فارسی کی مستند ترین کتابوں، نیز بعض منتخب ترکی اور فرانسیسی تاریخوں کے ترجموں سے مدد لی گئی ہے، اور تلاش و تحقیق کا کوئی دقیقہ حتی الامکان فروغ نہیں کیا گیا ہے۔ غازی ارطغرل، سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان خان اول کے والد، 7ویں صدی ہجری کی ابتدا میں شاہان خوارزم کی قوت اوج شباب پر تھی۔ وہ ایران و خراسان اور شام و عراق میں آل سلجوق کے بیشتر مقبوضات پر قابض ہو چکے تھے اور ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کر لینا چاہتے تھے۔ لیکن عین اس وقت جب وہ اس حوصلہ کی تکمیل کے لیے تیار ہو رہے تھے، چنگیز خانی طوفان اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ اٹھا اور سلطنت خوارزم کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد
ترکی قبائل جنوب کی طرف بھاگے، ان میں بعض ایران اور شام میں پہنچے اور وہاں 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں بہت کچھ اقتدار حاصل کیا اور ترکمانی مشہور ہوئے۔ بعض جنوب کی طرف بڑھے اور مصر کے سلاطین مملوک سے مارکا آرا ہوئے جو خود ترکی النسل تھے، لیکن مصر میں انہیں شکست ہوئی۔ وہاں سے واپس ہو کر وہ ایشیائے کوچک میں سلجوکیوں سے آ ملے۔ انہی ترکی قبائل میں جو چنگیز خان کے حملہ کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے پھر رہے تھے، ارطغرل کا قبیلہ بھی تھا۔ یہ قبیلہ ترکان اغوز کے قبیلہ کائی کا ایک جز تھا جو ارطغرل کے والد سلیمان شاہ کی سرکردگی میں اپنے والد خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا کہ اثناء راہ میں دریائے افرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر وفات پا گئے۔ قبیلہ کا بیشتر حصہ اس وقت منتشر ہو گیا، لیکن جو لوگ رہ گئے وہ ارطغرل اور اس کے بھائی دوندار کے ساتھ ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاء الدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ یہ جماعت جو صرف 420 گرانوں پر مشتمل تھی، سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایا تخت کونیا کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں انگورا کے قریب ارطغرل غازی کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ وہ کسی فریق سے واقف نہ تھے، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسری قوی ہے، اپنے سواروں کے مختصر دستہ کے ساتھ جن کی مجموعی تعداد صرف 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھے اور اس جاں بازی سے حملہ آور ہوئے کہ دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ جس فریق کی انہوں نے یوں بروقت مدد کی تھی وہ سلطان علاء الدین سلجوقی کی فوج تھی، جسے تاتاریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ ارطغرل غازی کے اس کارنامہ کے صلہ میں سلطان علاء الدین نے اسے سوغوت کا زرخیز علاقہ جو دریائے سکاریا کے بائیں جانب بازنطینی سرحد کے قریب واقع تھا جاگیر میں عطا کیا اور سوغوت کا شہر بھی انہیں دے دیا۔ اس علاقہ میں ارطغرل اور ان کے ساتھیوں نے جو خراسان اور آرمینیا سے آئے تھے بدوباش اختیار کی۔ علاء الدین نے ارطغرل کو اس جاگیر کا سردار بھی مقرر کیا۔ چونکہ ارطغرل کی جاگیر بازنطینی سرحد سے متصل واقع تھی، اس لیے بازنطینی قلعہ داروں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی۔ ارطغرل نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی شجاعت کا سکہ بٹھا دیا اور ان کی فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے ترکی قبائل ایشیائے کوچک میں پہلے سے آباد تھے ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور ان کی لڑائیوں میں شریک ہو کر ساتھ دینے لگے۔ اس طرح ان کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور ان کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ سلطان علاء الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا، لیکن ایشیائے کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلال اور امراء کی بغاوتوں کے سبب زوال کی آخری منزل میں تھی۔ اگرچہ کونیا میں سلجاقہ روم کی قدیم شان و شوکت اب بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، تو دوسری طرف عیسائیوں نے شمال اور مشرق کے قدیم بازنطینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے اور وسطی اور جنوبی حصہ میں متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تاتاری حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے علاء الدین کو بجائے تشویش کے ایک گونا اطمینان نصیب ہوا اور اس نے ارطغرل کو مزید انعامات عطا کیے۔ چنانچہ جب نبی شہر اور بھروسہ کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل نے علاء الدین کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطینوں کے ایک متحد فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس کے صلہ میں ان کے شہر کو بھی اس کی جاگیر میں دے دیا اور پوری جاگیر کا نام سلطانونی رکھا۔ نیز ارطغرل کو اپنے مقدمہ الجیش کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس وسیع علاقہ میں بکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے، مثلا خراجہ حصار، بلیجیک، اینینی وغیرہ، لیکن سلطانونی کے اکثر حصوں میں خود سر امیروں کا قبضہ تھا اور اس جاگیر میں اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل اور اس کے بعد عثمان کو مدتوں جنگ کرنی پڑی۔ حلال سلطان علاء الدین کے علم کا نشان تھا۔ ارطغرل نے بھی ان کے نائب کی حیثیت سے اسی نشان کو اختیار کیا جو آج تک ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے۔ 687 ہجری 1288 عیسوی میں ارطغرل غازی نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا اور سوغوت کے قریب دفن ہوئے۔
دوستو تاریخ سلطنت عثمانیہ بہت ہی شاندار کتاب ہے، اسے آپ ضرور پڑھیے اور اس کتاب کو آرڈر کرنے کے لیے ہماری اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کریں۔ آپ ہمیں واٹس ایپ کریں، میسج کریں یا کال کریں۔ آرڈر کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے، اپنا مکمل پتہ لکھنا ہے اور کتاب کا نام لکھنا ہے۔ یہ ٹیکسٹ آپ ہمیں SMS کر دیں یا ہمیں دیے گئے اسکرین پر نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ ہمارا نمبر ہے 0305926598 اور ہمارا دوسرا نمبر ہے 0302489645 یہ دونوں نمبر واٹس ایپ پر بھی اویلیبل ہیں۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اور اگر میرا کوئی بھی دوست اپنی من پسند کتابیں آن لائن گھر بیٹھے حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔